الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم فائدہ مدینہ سرور سلطان قرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر دن بھر میں 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہر ایک درود پاک پڑھنے کے بدلے میں اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں امام الانبیاء فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے گجنے کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نازل کتاب میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے حق میں سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نازل کتاب میں ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے بندوں سے، ہمارے مؤمنین اور مسلمین سے، مسلمان بھائیوں سے یہ بات حکم دے کر پوچھ رہا ہے کہ اے مومنوں کہ کوئی ہے جو اپنے رب کو، مجھ اللہ کو جو قرض حسنہ عطا کرے۔ آگے علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص ہے جو مجھے قرض حسنہ عطا کرے، کیونکہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن کے اندر، جب کائنات ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی، یہ جنوں انسان حیوانوں جناب جانور یا سدرۃ المنتہا تک آسمان یا زمین کی ساتوں زمین کی تہہ تک، سمندروں سے دریا، دریا سے نہروں، نہروں سے شجر، شجروں سے پہاڑوں تک، پرند چرند کی حد تک بھی یہ سب ہی چیزیں جب اللہ تعالیٰ کی ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں فرما رہا ہے کہ کوئی شخص ہے جو مجھے قرض حسنہ عطا کرے؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں اس میں ہم آسان طریقے سے انہوں نے سمجھایا کہ جب ہم کسی کو قرضہ عطا کرتے ہیں یا کسی کو قرضہ دیتے ہیں یا ایسی کوئی چیز دیتے ہیں کہ جس کا ہمیں لوٹنے کا پورا پختہ یقین ہوتا ہے۔ آج مجھے کوئی قرضہ دیتا ہے یا میں کسی کو قرضہ دیتا ہوں، کچھ پیسے کچھ قرضہ دینے کے لیے جب میرا ذہن کرتا ہے تو میرے ذہن کے اندر یہ بات پہلے پختہ یقین اور بھروسے کے ساتھ اعتماد دلا رہی ہوتی ہے کہ جس کو میں پیسے دے رہا ہوں یہ واپسی میری طرف لوٹ کے آئی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ حسنہ کی بات کر رہا ہے تو اس میں علماء کرام نے ایک اور بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کہنا ہے کہ اے شخص جب مجھے تو قرضہ دے گا میں تجھے واپسی لوٹا دوں گا، لیکن یہ جس شخص دنیا
کے اندر جب کسی شخص کو آپ قرضہ دے رہے ہوتے ہیں تو قرضہ جتنا ہی دے رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ میں نے کسی کو 10 روپے دیے ہیں تو واپسی مجھے 10 روپے ہی لوٹنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ نے میری راہ میں یا مجھے قرض حسنہ اگر 10 روپے عطا کیے میں آپ کو 10 روپے واپس لوٹاؤں گا، لیکن اس دنیا دار کی طرح نہیں، اس قرض دار کی طرح نہیں، بلکہ میں جس کے بارے میں خود ہی فرما رہا ہے قرض حسنہ میں دوں گا آپ کو، لیکن اس کے بڑھا چڑھا کے آپ کو عطا کروں گا۔ یہاں حکم دے رہا ہے کوئی شخص ہے کہ جو مجھ اللہ کو قرض حسنہ عطا کرے، تو اس کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب ہم زمین کے اندر فصل کاشت کرتے ہیں، ایک دانہ کاشت کرنے کے لیے زمین کے اندر بوتے ہیں، جب ایک زمین کے اندر بوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم زمین کے اندر ایک دانہ ہوتا ہے، اس دانے کے اندر سب ایک پودا پیدا ہوتا ہے، اس پودے کے اندر ہر ایک پودے کے اندر 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں، جب 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں ہر ایک بالی کے اندر 100 دانے اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب ہم نے ایک دانہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے کے اندر بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے عطا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت کے اندر بھی یہی بات ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ بات کافی ہوتی ہے کہ قرض حسنہ کہتے کسی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ کوئی شخص ہے کہ جو مجھے قرض حسنہ عطا کرے۔ اس آیت کے آگے بہت ساری تفاصیل بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو ٹائم بھی ختم ہو جائے، لیکن اس آیت کا حکم ہمیں اس وجہ سے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کیا کریں، یتیموں پر خرچ کیا کریں، مسکینوں پر خرچ کیا کریں، کوئی مقروض ہے تو اسے اس کا قرض ادا کر دیا کریں، کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دیا کریں، کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کے کتنے بڑے فضائل و برکات ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے اندر موجود تھے، اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمانے لگے میں آپ کو ایک حقیقی کہانی سناتا ہوں۔ کہانی سناتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا شخص تھا اللہ تعالیٰ کی ہر وقت ذکر و اذکار و عبادت میں لگا رہتا تھا، راتوں میں قیام کرتا تھا، دن میں ذکر و اذکار تلاوت قرآن پاک پڑھتا تھا، کبھی اس نے آنکھ جھپک کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ وہ ایک مرتبہ ایک جگہ چل پڑا، چلتے چلتے اس کی نظر ایک خوبصورت حسین و جمیل کی لڑکی پر پڑی، جب لڑکی پر پڑی تو اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، فریفتہ ہو گیا، جب محبت میں گرفتار ہوا لیکن آگے بڑھا یہاں تک کہ اس نے 7 دن اس کے ساتھ بد فعلی کے معاملات پیش کیے۔ اس عورت کو وہ بندہ جس نے اپنی زندگی کے اندر 60 سالہ زندگی کے اندر کبھی اس نے گناہ نہیں کیا تھا، آپ جھپنے کے برابر بھی اس رب کی نافرمانی نہیں کی تھی جس رب نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ خیر 7 دن تک یہ جو بد فعلی والے زنا والے معاملات ہوئے 7 دن تک، اس کے بعد جب ہوش میں آیا کچھ ہم نے سمجھ آئی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اتنا ڈر گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر گر گرا کر روتا رہا، اس کو کھانا تک پانی پینا تک بھول چکا تھا۔ کئی دن گزر گئے تھے، لیکن جب کچھ دن گزرنے کے بعد بھوک اور پیاس سے ستایا تو راہ چل پڑا کہ کہیں مجھے کوئی کھانا دے دے گا، تو جب راہ بڑا چلا تو چلتے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا، وہ شخص کہ جہاں پر 12 فقیر بیٹھے تھے جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، راستے چراغوں میں ہوتے ہیں، موجود سڑکوں پر ہوتے ہیں، تو ایسی جگہ تھی راستے کے اندر جہاں پر 12 فقیر بیٹھے رہتے تھے، ہر روز وہاں کے بیٹھتے تھے، تو وہاں ان کے ساتھ یہ بھی آ کے بیٹھ گیا کہ ان کو بھی کوئی جب کوئی دینے کے لیے آئے گا مجھے بھی کچھ مل جائے گا، میں بھی کھانا کھا لوں گا، میری بھوک ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی بات میں چل پڑوں گا۔ تو ان 12 فقیروں کو ایک شخص تھا جو ہر روز اپنے گھر سے 12 روٹیاں لیتا اور ان 12 فقیروں کو روزانہ جا کے دیتا۔ جب یہ اس دن پہنچا تو اسی دن وہ شخص پہنچا 12 روٹیاں لے کر، جب 12 روٹیاں دینے پر دے رہا تھا تو کیونکہ یہ 13
اکٹھے ہو گئے تھے، 12 روٹیاں پوری جب کر لی تو جو 12 فقیر پہلے تھے ان میں سے ایک بندے کو نہیں ملی. وہ مانگنا چاہا اس شخص کے کہ کہا کہ مجھے روٹی نہیں ملی، تو جب روٹیاں دینے والا آتا تھا جو اس نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس فقیر کو ذلیل کر دیا، ذلیل کر کے چلا گیا کہ تو پہلے لے چکا ہے، میں تو پوری گن گنا کے لے کے آیا تھا، تو ڈبل مانگ رہا ہے، تو فراڈ کر رہا ہے، وہ اسے دھوکہ کر رہا ہے. وہ ذلیل اور رسوا کر کے وہ شخص چلا گیا. وہ جو اللہ کا نیک بندہ اس جگہ بیٹھا تھا اس کو اس بھوکے پر ترس آیا. اس نے اپنے حصے کی جو روٹی تھی، اتنے دن کی بھوک بھی ستا رہی تھی، پیاس بھی لگی ہوئی تھی، اتنے دنوں بعد اگر کھانے کے لیے کچھ لقمے ملے ہی تھے، لیکن ایک پیاسے اور بھوکے کو دیکھ کر، اس کی ذلالت اور رسوائی کو دیکھ کر اس نے اپنے حصے کی روٹی بھی اس غریب کو دے دی، کہا کہ یہ آپ کھا لیں. وہاں سے چل پڑا. چل پڑنے کے بعد راستے ہی نہیں تھا کہ اسے موت آ گئی. جب موت آئی تو جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جانے لگے تو حکم ہوا کہ اس کو اے فرشتوں جہنم میں کیوں لے جا رہے ہو؟ مجرموں کو جب دھکیلا جا رہا تھا جہنم کے اندر، تو اس سے بھی سوال ہوا کہ اس شخص کو کیوں دھکیلا جا رہا ہے جہنم کے اندر، تو اس کو تو جہنم کے اندر نہیں جانا چاہیے، تو اس کا حساب کتاب باقی ہے. تو ان فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار، اے انبیاء کے رب، اے انبیاء پر رحم و کرم فرمانے والے مالک مولا، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر تو کبھی نافرمانی آپ کی ہی نہیں تھی، زندگی کی آپ کے آپ جپنے کے برابر بھی اس نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا تھا کہ تیری بارگاہ کے اندر حاضر نہ ہوا ہو. لیکن زنا ایک ایسا کام ہے کہ اس کے کرنے کے بعد اس کی کوئی معافی نہیں ہوتی. اتنا بڑا گناہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں جب کوئی پہلے کا دور ہوتا تھا، جب اس طرح کا زنا کا کوئی ذہن بناتا ہی تھا، ہوتا تھا کہ زمین کھل جاتی تھی، اس کو اپنے اندر گھسیٹ لیا کرتی تھی. لیکن یہ وہ شخص ہے جس نے ایک عورت کو جب دیکھا، عورت پر یہ ان کی محبت سے گرفتار ہوا، 7 دن تک اس کو زنا والے معاملات اس کے ساتھ چلتے رہے. یہ تو وہ شخص نہیں، یہ تو جہنم کا حقدار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، کہا کہ اس کا حساب کتاب کیا جائے، نامہ اعمال کا حساب کتاب کیا جائے. جب حساب کتاب کرنے لگے تو وہ 60 سال کی عبادت جو تھی، وہ اس جو 7 دن کے گناہ والے معاملات ہوئے تھے، وہ 60 سال عبادت کم ہو گئی، یہ گناہ اس سے بڑھ گئے. جب بڑھ گئے تو جناب جسم پر جناب اس طرح کی ڈر خوف طاری ہو گیا کہ اب میرا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، کیونکہ نامہ اعمال ہمارا یہ تو عقیدہ ہے، جب ہماری نیکیاں کم ہوگی گناہ بڑھ جائے گا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. ہر کوئی جانتا ہے، میں اور آپ جانتے ہی ہیں. وہ شخص اتنا ڈر گیا اللہ تعالیٰ کے خوف سے، جہنم کی آگ سے ڈر گیا کہ اب تو میرا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. لیکن پھر اس کے بعد اس سارے گناہ، اب گناہ تو گناہ ساری زندگی کے اندر اس کے لکھ دیے گئے. اس کے بعد دوبارہ حساب کتاب کیا گیا اس روٹی کے ساتھ. وہ گناہ والے معاملات اس روٹی کے ساتھ جب اس کا حساب کتاب لگایا گیا ترازو کے اندر، تو وہ روٹی کا جو تھا وہ زیادہ ہو گیا، اور گناہ والا پرڑا جو ہے نا وہ کم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں، اب تو اس کا آپ ٹھکانہ جنت ہے. اب یہاں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی مشقت مصیبت کو دیکھ کر، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے مشقت جانی پڑتی ہے، مشقت سے گزر کے جانا پڑتا ہے. آج مجھے کوئی چیز آسانی سے مل جائے نا، یا مجھے کوئی بڑی ڈگری آسانی سے مل جائے نا، تو اس کی مجھے اہمیت نظر نہیں آتی ہے. لیکن اس ڈگری کو حاصل کرتے ہوئے جو میرے 5 سال 10 سال 8 سال لگیں گے، اس کے ساتھ جو مشقتیں اور دشواریاں میری زندگی کے اندر آئیں گی، اس کے بعد جب مجھے یہ ڈگری ملے گی نا، اس کی میرے اندر اہمیت پیدا ہوگی. اس ڈگری کی میری نزدیک بہت بڑی اہمیت ہوگی. یار میں نے اس کو اتنی بڑی مشقتوں کے اندر، اتنی بڑی مشکل جناب زندگی گزار کر، دشوار اور گھاٹیاں راستے میں آئی، کانٹے بھی ہے جناب زندگی کے اندر، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے میں نے نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سواری دیکھی، نہ پیدل چلنا دیکھا. اس ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد میں نے اتنی محنت کی، آج مجھے ڈگری ملی ہے، اس کی اہمیت نظر آتی ہے. لیکن دیکھیے اب جو ہمیں آگے نتیجہ ملنا ہوتا ہے، مشقت ملنے کے بعد وہی ہمیں
فائدہ دیتا ہے وہی ہمارے لیے ایک عزیز اور اہمیت کا درجہ رکھتا ہے۔ آج ہم اس شخص نے اپنی 7 دن کی بھوک اور پیاس کو بھی نہ دیکھا، وہ چند لقمے جو اتنی بھوک پیاس تڑپا دینے والے کے بعد بھی اگر وہ چند لقمے ہی ملے تھے، وہ بھی کسی غریب کو دیکھ کر، اس کو تڑپتا دیکھ کر، بھوکا دیکھ کر اللہ کی راہ کے اندر وہ روٹی بھی دے دی۔ اب وہ روٹی کے ہی بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا کر دی۔ آج میں کہتا ہوں کہ جناب میں نمازیں پڑھتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرے سارے معاملات دیکھ بھی رہا ہے، میں گناہ بھی نہیں کرتا ہوں، فلانا بھی نہیں کرتا ہوں، یہ گناہ بھی نہیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہر وقت بارگاہ میں حاضر ہی رہتا ہوں۔ یاد رکھنا سورۃ المدثر 29 پارے کے اندر یہ آیت آتی ہے، قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین۔ جب مجرموں کو جہنم کے اندر دھکیلا جا رہا ہوگا تو جو جنتی ہوں گے نا، تو جنتی اپنے جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ اے مجرموں، تم نے ایسا کیا ماجرا کیا تھا کہ تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم بنا، تجھے فرشتے جناب جہنم کے اندر دھکیل کے جا رہے ہیں۔ وہی جو مجرم ہوں گے وہ آگے سے یہ بات اس بات کا جواب دیں گے، کہا کہ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم یتیموں کو مسکینوں کو کھانا نہیں دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر سوال تو جہنم کا، کافروں کا ٹھکانہ تو ہے ہی جنت، یہاں پر مسلمانوں کو جہنم کے اندر دھکیلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم یتیموں اور مسکینوں کا خیال نہیں رکھا کرتے تھے۔ یاد رکھیے آپ کے گھر کے اندر اگر یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ کے پڑوسی اتنے بھوکے ہیں، آپ کو پتہ بھی آج کل جناب ہمارا معاشرہ اس طرح، جس محلے علاقے میں رہتے ہیں ہمارے پڑوسی جس انداز کے رہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے، یعنی اس گھر کے اندر حالات کیسے ہیں، ان کے روٹی روزی کس انداز سے چل رہی ہوتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں اگر آپ ان کو کچھ دے نہیں سکتے نا، لیکن آپ کے گھر کے اندر اگر اس طرح کے کھانے بنتے ہیں نا کہ جس کے جو اچھے معیاری کھانے ہوتے ہیں، جو ان کے پوری زندگی کے اندر یا پورے سال میں ان کے نصیب میں نہیں لکھے ہوتے، تو آپ کے گھر کے اندر جب ایسے کھانے پکیں تو ان کے گھر کے اندر پلیٹ بھجوا دیا کریں۔ اگر پلیٹ بھجوانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے نا، تو آپ اپنے گھر کے اندر کھانا اس انداز سے پکائیں کہ اس معیاری کھانے کی خوشبو اور غریب کے بچوں کے جناب ان کے خوشبو اس تک نہ پہنچے۔ ورنہ یہ یاد رکھنا آپ کے بچے اچھا اور کھانا معیاری کھانا کھا رہے ہیں، لیکن آپ کے پڑوس کے اندر ہی اس غریب کے بلکتے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، تو یاد رکھنا آپ کا ٹھکانہ میرا اور آپ کا ٹھکانہ وہ پھر جہنم ہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر ولم نکن نطعم المسکین کہ ہم یتیموں اور مسکینوں کا خیال نہیں رکھا کرتے تھے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام نے ہم مسلمانوں کو، اپنی امتوں کو سکھانے کے لیے انہوں نے خود صدقہ خیرات کیے۔ یہاں تک کہ کہا گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کی جگہ پر حضور علیہ السلام بچوں کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے۔ وہ ایک چبوترا تھا، اس کے اوپر جناب یہ کھجوروں کی، جیسا کہ پرانے دور کے اندر ہوتے تھے کھجوروں کی چھت لگا ہوتی تھی، کھجوروں کے پتوں کی، تو اس چبوترے کے نیچے حضور دینی بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زیورات لے کر، اپنے ہاتھوں کے کنگن لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے بابا کہ یہ جو میرے کنگن ہے نا، یہ میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کی بڑی بڑی فضیلتیں اور وہاں پر انبیاء کرام فرما رہی ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اپنے کنگن لے کے اپنے بابا حضور علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے اور عرض کرنے لگتی ہے، بابا یہ میرے کنگن لے اور ان کو بیچ کر اس کے ساتھ جو جتنا بھی کھانا پینا یا جتنا بھی درہم مشرف ملے وہ لے کر ان دینی طلباء پر خرچ کریں۔ اب آپ اور میں غور کریں، ہمارے گھر کے اندر جب کسی چیز کی مشقت، کسی چیز کا فاقہ یا پریشانی آتی ہے یا مصیبت پڑتی ہے یا کوئی فاقہ پڑ جاتا ہے، تو سب سے پہلے ہم وہ چیز بند کرتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہا گیا کہ جب گھر کے اندر کسی ہمارے مسلمان بھائی کے گھر کے اندر جب فاقہ، کسی پریشانی کی نظر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ یتیموں کے گھر کے اندر جو ماہانہ یا روزانہ یا سالانہ یا
वीकली कोई भी अगर कोई खर्चा लगा होता है, किसी को जनाब 100 रुपया महीना देना होता है, या मस्जिद को 100 रुपया देना होता है, या मदरसे को माहाना को 100 रुपया देना होता है, तो जब घर के अंदर परेशानी फाका पड़ता है ना, तो सबसे पहले वो शख्स कहता है कि ये जो मस्जिद और मदरसे की तरफ ये दीनी मुश्किलों के अंदर जो जा रहा है ना, ये सबसे पहले बंद कर दिया जाए। लेकिन मैं उस बदबख्त शख्स को कहना चाहता हूँ कि तेरी भूल है जिसको तू कह रहा है कि इसकी वजह से मेरे घर के अंदर फाका पड़ रहा है, या ये जो पैसे चलो रोक रहा हूँ, इन पैसों को रोकने के बाद मेरे घर का फाका खत्म हो जाएगा। याद रखना, ये पैसा रोकने की वजह से आपके घर का फाका बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहा है कि कोई है जो मुझे करते हंसना अता करे, मेरी राह के अंदर कुछ खर्च करे। जब अल्लाह ताला की राह के अंदर खर्च करते हो तो वो अल्लाह ताला उसे खर्च करने के बाद खुद आपको दुगना अता कर देता है। आप फाकी की वजह से वो दरवाजा सबसे पहले बंद करते हैं कि जिससे अल्लाह ताला हमें रिज़्क अता कर रहा होता है। खैर, आपकी मस्जिद के मामला जो चलते रहते हैं वो आप लोग के ताउन के साथ भी चलते हैं, बिजली का बिल होता है, बाकी दीगर चीजें होती हैं, अखराजात हर किसी के, हमारे घरों के अखराजात होते हैं, ये दीनी मदारिस, मसाजिद, जितने भी मराकज़ हैं, दीनी जितनी रफ़ाए आमा काम है, ये हर एक मुसलमान भाई के हिस्से से और चंदे से ही चलते हैं। मस्जिद का कुछ अखराजात करने हैं तो मुझे हुक्म दिया गया था कि ये ऐलान कर देना, जितना आपसे हस्ब तौफीक हो सके तो आप लोग जब ये बच्चा जोड़ी लगाएगा मस्जिद के अंदर, आप अपने जितना भी हस्ब तौफीक हो हिस्सा उसमें ला के दिलाइएगा। तो इसके बाद दूसरा ऐलान, 13 नवंबर बरोज़ एतवार दावत इस्लामी टेलीथॉन के नाम से एक मुहिम चलाना चाह रही है, जिसको टेलीथॉन का मतलब एक हमारा सालाना एक बजट होता है। दावत इस्लामी आप लोगों को पता है, मस्जिद चैनल पर देखते होंगे, मदारिस मदीना, जामियात मदीना के जुमला अखराजात के लिए 80 से ज्यादा वजारत पर दावत इस्लामी काम कर रही है, जिसमें 6300 हमारे मदारिस मदीना हैं, जिसके उसके अखराजात हैं 47,000 से ज्यादा मुलाज़िमीन हैं दावत इस्लामी जिनको पे कर रही है। ये दावत इस्लामी का जो एक माहाना खर्चा है वो 1 अरब 2 करोड़ है। उसके अखराजात को शॉर्टफॉल चल रहा था, क्योंकि अल्लाह ताला का दीन का काम है, ये हमारे मुसलमान भाइयों के ताबूत से ही चलता है, आपके और मेरे ताबूत से ही चलता है। दावत इस्लामी जिस अंदाज से आज कराची की सदर, ये हमारे लिए कुछ नसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में अता की दावत इस्लामी। पाकिस्तान की सरजमीन, कराची की सरजमीन से दावत इस्लामी का एक शख्स ऐसा होता है जो मर्दे के अंदर ऐसा होता है जिस पर अल्लाह ताला की नजर इनायत होती है कि पूरी दुनिया के अंदर हुजूर का कलमे का डंका बजाता है। दावत इस्लामी 80 से ज्यादा शोबाजात पर काम कर रही है। तो एतवार को टेलीथॉन के नाम से दावत इस्लामी फंड जमा कर रही है, जिसमें आप सब भाई से भी उसमें हिस्सा लेने के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ, जितना आपसे हस्ब तौफीक हो सके। तो यहाँ भी हमारे मदरसे के कुछ बच्चे होंगे जो बाहर गेट के बाहर ही झोली लगाएंगे, आप लोगों से जितना हस्ब तौफीक हो सके उसमें भी लाजमी हिस्सा मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला की राह में दीन के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि